لو ما ورا الباب انعصرتي ما كان اذان اصلا سمعتي. لو ما ورا الباب انعصرتي ما كان اذان اصلا سمعتي. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم وصلی اللہ علی محمد وآل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین. بارگاہ ملکوتی امیر المومنین حضرت علی ابن ابی طالب سے ایام فاطمیہ کے سلسلے میں سلسلہ فاطمیہ مقام بحر عطا کے اوپر پہنچا ہے کہ جناب سیدہ بحر عطا ہیں اور کس طرح فقراء پرور تھیں. قرآن مجید نے جناب سیدہ کی فقراء پروری کو سورہ حل عطا میں بڑے ہی پیارے الفاظ میں بیان کیا ہے، جس کو ہر شخص جانتا ہے. وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا. ہم جناب سیدہ کی فقراء پروری کی چند مثالیں اپنے مومنین کی خدمت میں بیان کرتے ہیں، جس سے یہ واضح ہو جائے گا کہ جناب سیدہ کس طرح بحر عطا ہیں. جناب سیدہ کے وہ پڑوسی جو ضعیف الحال ہوا کرتے تھے، جو غریب ہوتے تھے، جو فقیر تھے، آپ اپنے دست عصمت سے ان کے لیے گندم اور جو پیستیں اور آٹا تیار کر کے ان کے گھر روانہ کرتی تھیں. جو شیعان بطول کے لیے درس ہے کہ انسان جتنے بھی بڑے مقام کے اوپر پہنچ جائے، نادار اور لاچار افراد کا وہ خیال ہمیشہ رکھتا ہے اور ہمیشہ ان کی طرف توجہ رکھتا ہے. جناب سیدہ اپنے ان پڑوسیوں کے گھروں تک مشکیزے سے پانی بھر کر پہنچاتی تھیں جو پانی حاصل کرنے کی قدرت نہ رکھتے تھے. جناب سیدہ کی فقراء پروری کی انتہائی اعلیٰ مثال جسے جابر بن عبداللہ انصاری نے بیان کیا ہے کہ ایک دن رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز عصر سے فارغ ہو کر بیٹھے تھے کہ لوگ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارد گرد تھے. ایک انتہائی ضعیف الحال شخص، بزرگ شخص پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کی، یا رسول اللہ، میں شدید بھوک کی حالت میں ہوں، مجھے کھانا دیجئے، میں بے لباس ہوں، مجھے لباس فراہم کیجئے. رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم دیا کہ اس بزرگ شخص کو اور ضعیف الحال شخص کو میری بیٹی فاطمہ کے گھر لے جاؤ. وہ شخص جناب سیدہ کے دروازے کے اوپر آ کے کھڑا ہو گیا اور ندا دی، اے دختر پیمبر، میں بھوکا ہوں، مجھے کھانے کو کچھ چیز دو، میں بے لباس ہوں، مجھے لباس فراہم کیجئے، میری حالت پہ رحم کریں، اللہ آپ کے اوپر رحم کرے گا. جناب سیدہ خود بھی کوئی عیش و عشرت کی زندگی بسر نہیں کر رہی تھیں. گھر میں کچھ نہیں تھا سوائے امام حسن اور امام حسین علیہ السلام کے سونے کا ایک بستر یہ کہیں جو کھال تھی اور جس کے اوپر امام حسن اور امام حسین آرام کرتے تھے اور سوتے تھے. جناب سیدہ نے اس ضعیف الحال اس بزرگ شخص کو کہا کہ میرے پاس فقط گھر میں یہی چیز موجود ہے، اسے لے لو اور فروخت کرو، تمہارا کام چل جائے گا. اس بزرگ نے وہ کھال اپنے ہاتھ میں پکڑی اور پھر جناب سیدہ کو یہ کہہ کے واپس کر دیا، وہ کھال واپس کر دی کہ کہا کہ اے سیدہ، اگر کوئی اور چیز ہے تو مجھے عطا کریں، مجھے یہ کھال ضرورت نہیں ہے. جناب سیدہ کے پاس ایک ہار تھا جو آپ نے وہ ہار اتار کر اس ضعیف الحال اور بزرگ شخص کے حوالے کر دیا. اور یہ ہار تاریخ میں ملتا ہے کہ جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کو ان کے چچا حضرت حمزہ نے تحفے میں دیا تھا. وہ شخص بڑا خوش تھا اور وہ ہار لے کر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں آیا اور بڑا خوش تھا، جناب سیدہ نے مجھے ہار دیا ہے. اور زبان پہ اس کے یہ جملے جاری تھے کہ ان قریب اللہ آپ کو اس کا بہترین نعم البدل عطا کرے گا. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ سارا واقعہ سنا تو رو دیے اور یہ جملہ کہا، وَكَيْفَ لَا يَصْنَعَ اللَّهُ بِكَ خَيْرًا، خدا کیوں نہ تجھ سے نیکی اور بھلائی کا ارادہ کرے. وَقَدْ أَعْتَتْهُ بِنْتُ مُحَمَّد سَيِّدَةُ بَنَاتِ آدم، کہ جب کہ یہ ہار
جناب فاطمۃ الزہرا جو کائنات کی تمام خواتین کی سردار ہیں، جناب سیدہ نے یہ ہار آپ کو دیا ہے، تو یقیناً تمہارے لیے اس میں بہتری ہوگی اور اللہ تمہارے لیے بہتر قرار دے گا۔ اسی مجلس میں جناب عمار ابن یاسر موجود تھے جو کھڑے ہوئے اور کہا، اے اللہ کے رسول، کیا آپ مجھے اجازت دیتے ہیں کہ میں اس شخص سے یہ ہار خرید لوں؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عظیم الشان جملہ کہا، اے عمار اشترہ یا عمار، اے عمار اس ہار کو تم خرید لو، فلو اشترک فیہ الثقلین ما عذبہم اللہ بالنار، اگر جن و انس اگر ثقلین اس میں شریک ہوتے تو اللہ کبھی اسے جہنم کی آگ میں مبتلا نہ کرتا اور جہنم کے عذاب میں اسے مبتلا نہ کرتا۔ جناب عمار نے اس بزرگ کو کہا کہ یہ ہار کتنے میں تم مجھے فروخت کرو گے، اس کی قیمت کیا ہے؟ وہ بزرگ کہتا ہے کہ میری ضرورت فقط ایک روٹی ہے اور گوشت کا ایک ٹکڑا ہے جس سے میں سیر ہو جاؤں، اور ایک برد یمانیہ جس سے میں اپنا جسم ڈھانپ کے اپنے رب کی عبادت کر سکوں، اور 1 دینار کرایہ مجھے چاہیے جس سے میں اپنے اہل و عیال کی طرف واپس پلٹ کے چلا جاؤں۔ عمار نے کہا، میں تمہیں 20 دینار بھی دیتا ہوں اور 200 چاندی کے درہم بھی دیتا ہوں اور 1 برد یمانیہ بھی دیتا ہوں اور اپنی سواری تمہیں دیتا ہوں جس کے اوپر سوار ہو کے تم اپنے گھر کی طرف چلے جاؤ، اور علاوہ بر اس کے کہ آپ کو کھانے کا سامان بھی دیتا ہوں، روٹی اور گوشت جو کچھ میسر ہے وہ تمہیں دیتا ہوں۔ وہ شخص یہ سارے انعام و اکرام کو دیکھ کے بڑا خوش ہوا اور کہا، تم تو بڑے سخی اور بڑے کریم شخص ہو۔ وہ بزرگ شخص خوشی خوشی چلا گیا اور زبان کے اوپر اس کی یہ دعا تھی، اللہم لا الہ لنا سواک، اللہم لا الہ لنا سواک، پالنے والے تیرے سوا ہمارا کوئی معبود نہیں ہے۔ اللہم اعط فاطمہ ما لا عین رأت ولا اذن سمعت، اے اللہ اپنی بارگاہ سے سیدہ فاطمۃ الزہرا کو وہ انعام و اکرام عطا کر جو کسی آنکھ نے نہ دیکھے ہوں اور نہ کسی کان نے وہ فیوزات اور برکات سنی ہوں۔ عمار نے وہ ہار اس شخص سے لیا اور بہترین خوشبو سے اسے معطر کیا، برد یمانی میں اس کو لپیٹ کے اپنے غلام کو دیا اور کہا، یہ ہار لے کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں جاؤ اور کہو کہ یہ ہار آپ کے لیے ہے، اور جناب اور تم جو غلام تھا اسے کہا کہ آج کے بعد تم بھی آزاد ہو۔ وہ شخص غلام جو جناب عمار ابن یاسر کا جو غلام تھا وہ ہار لے کے رسول اکرم کی خدمت میں حاضر ہوا، سارا واقعہ بتایا۔ رسول اکرم نے کہا، اے شخص کہ یہ ہار لے کے تم جناب سیدہ کے دروازے کے اوپر جاؤ اور تم میری طرف سے آزاد ہو اور تم جناب سیدہ کے غلام ہو۔ یہ جا کے وہ ہار جناب سیدہ کی دہلیز کے اوپر لے کے آتا ہے اور آ کے کہتا ہے کہ جناب سیدہ کو یہ ہار دیا، جناب سیدہ نے وہ ہار اس سے لیا اور اسے آزاد کر دیا۔ یہ سارے ماجرے کو دیکھ کے غلام مسکرایا تو سیدہ نے کہا، ما یضحکک یا غلام، اے غلام آپ کیوں مسکرا دیے ہیں، آپ کے مسکرانے کی وجہ کیا ہے؟ وہ بولا، اس ہار کی عظیم برکت نے مجھے ہنسا دیا ہے، اس ہار کی برکت سے بھوکے نے کھانا کھایا، اس ہار کی برکت سے بے لباس کو لباس ملا، اس ہار کی برکت سے فقیر غنی ہوا، اس ہار کی برکت سے ایک غلام آزاد ہوا۔ جناب سیدہ کی فقیر پروری کی یہ انتہا ہے۔ دعا ہے کہ خداوند عالم کی ذات ہمیں جناب سیدہ کے در سے خیرات علم نصیب فرمائے۔ وصلی اللہ علی محمد وآل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین۔